بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 395 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیت 7 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق اور ربط کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں صحابہ کرام کو کفار سے کیے ہوئے عہد و پیما کے توڑ دینے کا حکم تھا کہ عہد شکنی تو بری چیز ہے، قرآنی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ۔ اس آیت میں اس شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کفار نے عہد توڑنے میں خود پہل کی، لہٰذا اب وہ عہد قابل وفا نہیں رہا۔ گویا یہ آیت کریمہ گزشتہ آیات سے ایک شبہ دور کر رہی ہے۔ دوسرا تعلق اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات کے مضمون سے شبہ ہوتا تھا کہ حدیبیہ کا معاہدہ حدود حرم شریف میں ہوا تھا۔ حرم بڑی عزت والی جگہ ہے، وہاں کی ہر چیز کا احترام ہے، تو اس معاہدہ کا بھی احترام چاہیے تھا۔ اب اس حرمت و احترام کا جواب دیا جا رہا ہے فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، کہ اگر کفار حرم کی حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی خیال رکھو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مشرکین مکہ کی بدعہدیوں کا ذکر ہوا جو حدیبیہ میں معاہدہ کر کے ان سے پھر گئے۔ اب دوسرے کفار کی بدعہدیوں کا ذکر ہے۔ یہ تعلق اس صورت میں ہے جبکہ یہاں المشرکین دوسرے بدعہد کفار مراد ہوں۔ چوتھا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں ایک عہد کا ذکر ہوا جو مشرکین مکہ نے کیا مگر بدعہدی کر دی۔ اب آئندہ ہمیشہ کے لیے ایک قانون بنایا جا رہا ہے کہ بدعہد کفار کا اعتبار نہ کرو۔ یہ تعلق اس صورت میں ہے کہ المشرکین سے مراد سارے ہی کفار ہوں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ۔ مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی نہیں ہو سکتا۔ مراد وہ مشرکین ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد شکنی کر کے غداری کر لی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
البتہ جن لوگوں نے تم سے مسجد حرام یعنی حرم کے قریب حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ کیا اور وہ قریش ہیں جن کا ماقبل میں استثناء ہو چکا ہے، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں اور معاہدہ کو نہ توڑیں تو تم بھی ان کے ساتھ وفائے عہد پر قائم رہو۔ اور بتا رہے ہیں کہ یہاں پر فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ میں ما شرطیہ ہے، ان اللہ یحب المتقین، کیونکہ اللہ رب العزت متقیوں سے محبت رکھتا ہے، اور رسول ان کے ساتھ عہد پر قائم رہے یہاں تک کہ قریش نے خزاعہ کے خلاف بنی بکر کی مدد کر کے عہد کو توڑ دیا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ان مشرکین یا سارے مشرکین کے عہد و پیمان کا اللہ رسول کے نزدیک اعتبار ہی کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں اپنا وعدے توڑتے دیر نہیں لگتی، جیسا کہ تم نے بارہا تجربہ کر لیا ہے، لہٰذا ان کے ٹوٹے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنے میں تم کچھ پسو پیش نہ کرو۔ عہد شکنی کی ابتدا تو یہ کر چکے ہیں، ہاں مشرکین مکہ کے علاوہ، اور جن مشرکوں بنی زمرہ وغیرہ سے تم نے مکہ معظمہ کے پاس حدود حرم نے معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے اب تک اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، تو جب تک وہ اس عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو، تم توڑنے میں ابتدا نہ کرو، کیونکہ وعدہ پورا کرنا تقویٰ ہے اور وعدہ پورا کرنے والے مومنین ہی متقی ہیں، اور رب تعالی متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ کیف یکون للمشرکین بتا رہے ہیں کہ یہ استفہام نفی کے لیے ہے، یعنی جن مشرکوں سے تمہارا معاہدہ ہوا ان کے علاوہ اب کسی سے معاہدہ باقی نہیں رہا۔ سابقہ آیات میں براءت کی حکمت یہ ہے کہ ان مشرکوں سے معاہدہ کس طرح قائم رہ سکتا ہے، اور معاہدہ سے کیا فائدہ کہ جن کا حال یہ ہے کہ اگر کسی وقت تم پر قابو حاصل کر لیں تو ایذا رسانی میں ہرگز نہ قرابت کا خیال کریں نہ قول و قرار کا خیال کریں، چونکہ اتفاق سے تم پر غلبہ حاصل نہیں، اس لیے محض زبانی عہد و پیمان کر کے تم کو فقط خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ البتہ جن قبائل کے ساتھ تمہارا معاہدہ مسجد حرام یعنی حرم کے قریب حدیبیہ میں ہوا ہے تو تم اپنی طرف سے عہد شکنی نہ کرو جب تک وہ وفاداری کے رستے پر چلیں، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے طریقے پر رہو، تم اپنے دامن کو عہد شکنی کی گندگی سے محفوظ رکھو، خدا ایسے ہی لوگوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ بتا رہے ہیں کہ کیفا کے حوالے سے اس کی تفسیر لا کے ساتھ کی ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ کیفا استفہام بمعنی نفی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اللہ سے استثناء درست ہے۔ کیفا یکون کی خبر مقدم ہے اور عہد اس کا اسم مؤخر ہے۔ کیفا کو صدارت کلام کا مقتدی ہونے کی وجہ سے مقدم کر دیا گیا۔ للمشرکین ثابتاً یا باقیاً کے متعلق ہو کر عہد کا حال مقدم ہے، اور اگر للمشرکین عہد سے مؤخر ہوتا تو اس کی صفت ہوتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یکون تامہ ہو اور کیفا حال ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہو۔ ما شرطیہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ ما شرطیہ ہے نہ کہ موصولہ ہے، فَمَسْتَقَامُوا لَهُمْ اس کی جزا ہے۔ کیفا کے بعد یکون فعل محذوف ہے جس کو مفسر علام نے ظاہر کر دیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں آج کے درس سے حاصل ہونے والے فوائد کی طرف۔
عموماً کفار و مشرکین بدعہد اور وعدہ خلاف ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے وعدوں کا اعتبار نہ کریں، ان سے ہوشیار رہیں۔ یہ فائدہ ہمیں کیف یکون سے حاصل ہوا ہے، ان کی وعدہ خلافیوں کا مشاہدہ آج تک ہو رہا ہے۔ دوسرا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے، جب کفار اپنے عہد کا پاس نہ کرے تو ہم بھی ان کی عہد و پیما کا لحاظ نہ کریں، ان کے مجرم اور ذمہ دار وہ ہوں گے نہ کہ ہم۔ یہ فائدہ ہمیں کیف یکون سے ہی حاصل ہوا ہے۔ تیسرا فائدہ، جو عہد و معاہدہ کفار پورا کریں اس کو ہم بھی پورا کریں، اس کا توڑنا حرام ہے، اور یہ فائدہ ہمیں فمستقاموا لکم سے حاصل ہوا ہے۔ اس کی مثال بنو زمرہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حدیبیہ والے معاہدہ کی پابندی کی تو سرکار دو عالم اور صحابہ بھی اسی پر کار بند رہے۔ چوتھا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ حضور انور سے وعدہ خلافی کرنا رب تعالیٰ سے وعدہ خلافی کرنا ہے، اور حضور کے وعدے کو پورا کرنا رب تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرنا ہے، بلکہ حضور سے وعدہ رب سے وعدہ، یوں ہی حضور کا وعدہ رب کا وعدہ ہے۔ جس سے حضور جنتی ہونے کا وعدہ کر لیں اس سے رب نے وعدہ کر لیا۔ یہ فائدہ ہمیں عند اللہ سے حاصل ہوا ہے۔ حدیبیہ میں کفار کے وعدے حضور سے ہوئے تھے، حضور انور نے انہیں اپنی طرف بھی نسبت فرمایا۔ پانچواں فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے، جو مسلمان کافر سے بدعہدی کرے وہ بھی متقی نہیں ہے۔ یہ فائدہ ہمیں یحب المتقین سے حاصل ہوا ہے۔ افسوس ان مسلمانوں پر جو خود مسلمانوں سے بدعہدی کریں، انہیں دھوکہ دیں۔ آئیے طلبہ کرام فوائد کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین کے وعدوں کا اعتبار نہیں، مگر آج دیکھا جا رہا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں کفار زیادہ زبان کے پابند ہوتے ہیں، پھر یہ آیت کیوں کر درست ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کی وجہ صحبت ہے، یعنی ہم کفار کی صحبت میں غدار اور بدعہد بن گئے ہیں، اور کفار ہماری صحبت میں رہ کر وفادار بن گئے ہیں۔ ہماری خوبیاں انہوں نے اپنا لی ہیں، ان کی برائیاں ہم نے اختیار کر لی ہیں، مگر اتنا خیال رہے کہ کفار کی یہ عہد پابندیاں اللہ کے خوف سے نہیں بلکہ سیاسی اغراض سے اپنے نفع کے لیے ہوتی ہیں۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ حدیبیہ میں جو عہد و پیما ہوئے ان کے متعلق عند المسجد الحرام کیوں فرمایا؟ وہ جگہ تو کعبہ معظمہ اور حرم شریف سے بھی بہت دور ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حرم کے یہی معنی ہے وہ مسجد جس میں کعبہ معظمہ ہے، پورا مکہ شہر ہے، حدود حرم جہاں شکار کرنا حرام ہے۔ حدیبیہ کے دو حصے ہیں، ایک حصہ حدود حرم میں شامل ہے، دوسرا حصہ خارج یعنی ہل میں واقع ہے۔ یہ حصہ بمقابلہ دوسرے حصہ کے مسجد حرام سے زیادہ قریب ہے۔ صلح حدیبیہ چونکہ اس حرم والے حصہ میں واقع ہوئی تھی، یہ بات بتانے کے لیے ارشاد ہوا ہے۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ جب تم مشرکین سے وعدہ وفائی کرو تب تک تم بھی ان کے ساتھ وعدہ وفا کرو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ وعدے توڑ دیں تو تم بھی توڑ دو۔ تعجب ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کو گناہ کی اجازت دے رہا ہے۔ وعدہ خلافی تو گناہ ہے، کفار گناہ کریں ہم کیوں کریں؟ کیا اگر کفار جوا شراب زنا پر عامل ہوں تو مسلمان بھی یہ کام کریں؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ معترض نے آیت کا معنی غلط لے لیا ہے۔ یہاں ذکر وعدے عہد کا نہیں بلکہ معاہدہ کا ہے، یعنی جو عہد دو طرفہ ہو، مسلمان اور کافر کی طرف سے، مگر کافر اس پر قائم نہ رہیں، اس کو توڑنے میں پھر مسلمان بھی پابند نہیں ہوگا۔ مثلا جنگ بندی کا معاہدہ 10 سال کے لیے ہوا، کفار نے 2-3 سال کے بعد جنگ چھیڑ دی یا تیاری کر لی، تو اب مسلمان خاموش نہ رہیں، یہی تو عین انصاف ہے۔